السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور بہن بھائیوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر، سیدہ اسماء بنت ابوبکر، سیدہ ام کلثوم بنت ابوبکر ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابوبکر، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو جو شرف حاصل ہوا وہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں، اور وہ شرف یہ ہے کہ وہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، اور ان کے پوتے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابیات، ان کے نواسے بھی صحابی۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر، ابو بکر عبداللہ بن عثمان، عبد الرحمن بن ابوبکر، اور محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی تھے، معتیق بن ابو قحافہ، معتق بن ابو قحافہ۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ۔ اس پر انہوں نے کہا لوگ تو عتیق کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو قحافہ کے 3 بیٹے تھے، آپ نے ان کے نام عتیق، معتیق اور معتق رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 سوتیلی بہنیں تھیں، حضرت ام فروہ بنت ابو قحافہ، حضرت قریبہ بنت ابو قحافہ، حضرت ام عامر بنت ابو قحافہ۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت نقیر بن بحیر بن عبد بن قسی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ حضرت ابو ردا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، تم لوگوں نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے تصدیق کی، اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غم خواری کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے مومن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی، اور آپ کی تبلیغ کی برکت سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر،
حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے اکابر صحابہ نے اسلام قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں اپنی رفاقت کے لیے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ واقعہ معراج کی جب کافروں نے تکذیب کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ غزوہ تبوک میں گھر کا سارا سامان اور مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق فرمایا۔ قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبہ کا ذکر ہے وہ صدیقیت ہے، اور متعدد آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر امت کا اجماع، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق کا ذکر اور مقام ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔